فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے بنے رات دی زینت، جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو۔ مینو اگو فلک دے تاریاں کیا، ساڈی واہ نہ کوئی پیش جامدی ہے، چھڈ کے فلک مرکز ربانیہ چ آ گئی ہے، جتھوں آواز قرآن دی آمدی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میں اپنے انتہائی مشفق، مربی، مہربان جماعت دے عظیم خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، جو کہ اس مرکز دے رئیس بانی، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہوں دی پوری باڈی جدے اندر قاری حسان حماد صاحب، مولانا صفی الرحمان صاحب، رضی الرحمان صاحب، اور دیگر انہاں دے تمام رفقاء، معاونین، اور اتھوں دے اساتذہ، اور انہاں بچیاں دے والدین نو میں اس بات دی مبارکباد دینا اور دعا گو ہاں کہ اللہ جنہاں بچیاں دے سینیاں دے اندر تساں قرآن نو جمع فرمایا ہے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عظیم دائی بنا، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ آباد اور شاد رکھے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میں موقع محل دے لحاظ نہ قرآن دے فضائل اور تعلیم و تربیت دے حوالے نہ چند گزارشات کرنا چاہوں۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا، احادیث دا پڑھنا اور حدیث دا پڑھانا، یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دے ایک طالب علم نے، جنہاں نو حافظ الحدیث دے نام نہ یاد کیتا جاندہ ہے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے،
اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے، اور بہت زیادہ 3 سال دی معیت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث دے حافظ بنے، اور 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال رہندے سن۔ انہاں کوئی کھجوراں والا وہ تھیلا سی، وہ موڑے تے رہندا سی، تے 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال نہ رہے۔ اس تھیلے واسطے بھی نبی نے دعا کی تھی۔ سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے، اور ترمذی دی جلد ثانی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت نو آندا ہے کہ 1700 دا لشکر تیار ہویا، نبی علیہ السلام نے سفر شروع کیتا، پیغمبر نے 2 پتھر بنے نے، صحابہ نے 1 بنے۔ رستے چ سفر کرن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو گئے، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، فرمایا کہ کوئی چیز کھان واسطے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اللہ رسول میرے کو چند کھجوراں نے مشکیزے، سکے مشکیزے دے اندر نے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں ذرا چاڑنا، کھجوراں نکلیاں تے 21، کھان والے کنے 1700۔ تے میرے محبوب دی اے عادت مبارکہ سی، کھان والی سب تو پیچھے تے لڑن والی سب تو اگے۔ جدو آپ میدان جہاد چ جاندے نا، آپ دی سواری سب تو اگے، تے جدو فتح ہو جاندی پیغمبر دی سواری سب تو پیچھے۔ ایتھے تے پیر کھان والی سب تو اگے، لڑن والی پچھلے کمرے چ۔ ایتھے کم الٹ چلتا ہے، جے کوئی ود گیا تے تبرک ہی صحیح، جے ودیا تے پھر ہی ہے، نہ ودیا تے پھر اللہ حافظ۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی لہائی ادھر میرے ال ویکھو، 21 کھجوراں آپ نے اپنی مٹھ چ لئیاں، بسم اللہ پڑھ کے نا دسترخوان تے رکھ دیتیاں۔ فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں 10 کھجوراں وال ویکھاں تے 1700 دی لین وال ویکھاں، پر ایک ذہن میرے چے وہ بھی ہے سی کہ دودھ دا پیالہ پھڑ پہلو 17 نو پیا، آندے نو بھی ہے میرے ذہن چ بات۔ اور پھر حیرانگی دی بات یہ کہ 17 نو جدو پیایا نا، جس جگہ تے پہلے نے منہ لایا اوتھے ہی 17 نے منہ لا کے پیتا ہے، تو اوتھے ہی پھر 71ویں ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے۔ جتھے 71 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے پھر آمینہ دے لال نے پیتا ہے۔ ذرا غور کی، اتنے تو پیر جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا، پیر دی منجی وکھری، کمرہ وکھرا، برتن وکھرے، چھابا وکھرا۔ تھانوں پتہ ہے برتن جنہ دے پھر الگ ہوندے نے، اگوں تسی جاندے ہی ہو سیانے لوگ، اتنے ہر چیز ہی الگ۔ لیکن پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اس جگہ تے منہ لا کے پیتا ہے، پھر وہ دودھ ختم ہو گیا۔ اتنے بھی 10 بندے آؤ بھائی، 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے، 1000 آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں۔ یہ وہابیاں دا پیر، سبحان، یہ جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وہ کائنات ایسا مثال لے آؤ تے سے 1700 کھا گیا، کھجوراں مکیاں نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں، کھجوراں ود گئیاں تے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ نے اللہ رسول ودیاں محل اللہ، ہن گل اگلی سنن والی۔ آپ نے فرمایا بھی اپنیاں 21 وچوں کڈ لے۔ ابو ہریرہ نے میں 21 لواں گا پر برکت دی دعا تسی کرو۔ آپ نے 21 کھجوراں لئیاں، ادھر میرے ال ویکھو، اپنی مٹھ دے اندر بند کیتیاں، نظر اٹھائی، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اس نظر دے کیا کہنے ہو، نظر اٹھے قبلہ چینج ہو جائے، اس نگاہ دے کیا کہنے، اللہ انہاں کھجوراں دی برکت پا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو ہریرہ لے آوی توشہ دان کتھے ہی؟ آپ نے اگے کیتا، آپ نے دوہاں ہتھاں نال کھجوراں 21 جڑیاں سن نا اس توشہ دان چ پا دتیاں، تے فرمایا ابو ہریرہ اینوں موندا نہیں کرنا، اے دے وچوں ہی کڈ کڈ کے کھاندا رہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے، 27 سال۔ اگلی گل سنن والی،
سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور اس توشہ دان چو کڈ کے میں اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکی. حضرت تیناں گلاں دا بڑا دکھ ہویا. جس دن آقا دنیا تو گئے میں بڑا ہی رویا. حضرت عثمان دی شہادت ہوئی بڑی مظلومانہ بڑا رویا. جدن وہ توشہ دان ڈیک کے ٹوٹ گیا ادن بھی بڑا رویا. وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ دے کندھے تے رہیا. کھجوراں کھائی جاندے سن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نہ پڑھی جاندے سن علم احادیث پڑھی جاندے سن. ایک دن نہ بیٹھیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسول منو کہے بات دی آج نصیحت کے کر دیو. یہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا نا مولانا ساڈے جماعت دے گزرے نے بہت بڑے عالم دین انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ. مولانا عطاء اللہ طارق صاحب جنہ دی معاذ طارق لکھی ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دی ساری حدیثاں نو اکٹھا کیتا ہے. او دے اندر انہوں نے یہ حدیث آندی ہے حسن درجے دی. ہن بڑی توجہ نہ سننا. آندے اللہ رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر. قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. ذرا غور کرو کتنی بڑی عظمت ہے قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دی. قاری صاحب کتنی بڑی عظمت ہے. انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو بھئی کاری پڑھان ڈے نے او چھڈو جی پڑھاں. کئی بندے کاریاں نو ملازم سمجھدے نے اجے تک بڑی وڈی انہاں دی غلط فہمی. ہمیشہ ایک میری بات اج نوٹ کر لو جیڑا انسان کسے عالم خطیب قاری دی قدر کردا ہے نا عزت کردا ہے ایک وقت آندا ہے اللہ او دے خاندان چوں بھی عالم پیدا کر دیندا ہے. یہ میں پڑھی لکھی بات تھانوں دسنا پیا. ساڈے پنڈ جدوں جلسہ ہوندا سی نا 2 روزہ کانفرنس تے میری والدہ محترمہ نے کھانا پکانا علماء دا بڑے شوق نال. ساڈے پنڈ ہائی سکول ہے اتوں دے ٹیچر شکرگڑھ دے ہونے انہاں اتنے رہنا بڑے بڑے سال رہے. جننے سال رہے میری والدہ نہیں کھانا دیتا. میں ایک دن اپنی امی نے کہا میں امی تسی کھانا پکان دیو ہور کسے نو بھی پکان دیا کرو. کہنے لگے پتر نہیں انہاں دی خدمت کران گی تے رب تینوں عالم بنائے گا. اور او گل مینوں ماں دی اج یاد آ رہی. اس واسطے علماء دے مؤدب بن جاؤ علماء دی خدمت کریا کرو علماء دی توقیر کریا کرو احترام کریا کرو. انشاءاللہ پھر آن والی نسل چو اللہ قرآن دے قاری اور قرآن دے حافظ پیدا کر. اگے آئیے دوسری حدیث سنیے قرآن دی فضیلت دے حوالے. ایک کتاب فتاوی الدین الخالص او دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ انہوں نے حدیث آندی او لوگ جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی جنہاں دے وجود بالکل اس طرح ہی رہندے نے جویں دفن کریدا ہے. پہلا نمبر انبیاء دا ہے. انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. شہداء دے وجود نو اولیاء صحابہ دے وجود نو اسی لین چوں نہ ایک شخصیت دا تذکرہ کیتا ہے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا دین دا عالم ہے. جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین والوئی کر دینے اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہے ہے یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. کاموں کی دے باسیو جدے سینے جی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی جہنم دی آگ کیویں کھائے گی. ذرا غور کیجئے نا یہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی عمل نہیں. خدا را اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. کم از کم اگر 4 بچے نے 4 ہی حافظ بننے چاہیے. 4 نہیں تے 1 بنا جو تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ تے پڑھا لے. وہ بول دے نہیں تے جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چ تیرا ہونا ہے نا وہ کسے مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں ہونا.
میں صحیح بات کہہ رہا میں اپنے بزرگوں کا جنازہ لگا پڑھان میری کوشش ہی میرے استاد پڑھان لیکن انہوں نے کہا تینوں کا پڑھایا میں جو جنازہ پڑھایا دعا نہ پڑھی جائے انہوں کہنے لگے ہوں جیڑا درد تیرے دل چایا یا جویں تو جنازہ پڑھایا نا ایویں میں نہیں سا پڑھا سکتا اگلے دن ایک میرا ڈاکٹر MBBS سی بڑا یار سی 4000 روپیہ فیس لیندا سی چیک کرن دی فوت ہو گیا وہ دا بیٹا بھی اگو MBBS ایک ہی بیٹا ہن پیو دی میت پئی ہے تے بیٹا کی آندا ہے ابا دنیا دی ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی بھی دنیا دی ڈگریاں دے کے ٹر گئے بیٹے انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ دنیا دے فلاسفر بناؤ لیکن خدا را انہاں بچیاں نو دین دی دولت نہ آراستہ کر جو تیرے مرن تو بعد تیریاں نسلاں چے دین باقی رہے تینو قیامت تک قبر چ ثواب ملتا رہے گا یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے قرآن دا پڑھنا اور پڑھانا آئیے ذرا غور کیجئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ایک قرآن اساں اتارے ہے یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے دلی دا چوکے حسائیاں دا پادری ہے اعلان کر دیندہ ہے آندہ مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے آ جاؤ اس چوک دے اندر اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی اللہ اللہ شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے مسلمان کٹھے ہو کے شاہ عبدالعزیز دے کول آندے نے آندے نے شاہ جی اج کنے دن ہو گئے نے حسائیاں دا ایک پادری ہے وہ دلی دے چوک چیلان کر رہے ہے آندہ مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے آ جاؤ تسی ایتھے اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی بچ جائے گی جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی انہیں انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاڑے ہے اس مسالے نو اگ نہیں لگ دی شاہ عبدالعزیز دہلوی دلی دے چوک چا جاندے نے اس پادری نو آندے نے دس کی آندہ جناب میرا ایک چیلنج ہے تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے آجو ایتھے اگ جلا کے تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرمان لگے تو کہنا کہ قرآن اسی اگ دے اندر سٹ دئیے ساڈا ایمان ساڈی غیرت اس بات دی اجازت نہیں دین دی اسی تے قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کر دے اسی قرآن نالو اچھا بہنا پسند نہیں کر دے تو آنا قرآن اگ چ سٹ دئیے اے نہیں ساڈی غیرت پسند کر دی اس طرح کرنا قرآن میرا ہے انجیل تیری ہے تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا اگ جلا لینے ہاں تو بھی انجیل سنے اگ چ چھال مار دے میں بھی قرآن سنے اگ چ چھال مار دینا جیڑا سچا ہوئے گا وہ سنے کتاب ہی بچ جائے گا جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ سنے کتاب ہی سڑ جائے گا حسائیاں دا پادری دلی دے چوک دے وچوں نس پیندا ہے آندا مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے اج میں او مسالہ جڑا انجیل نو چاڑ کے آیا سا اوہی میں اپنے بدن نو چاڑ کے آوندا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ایک انگریز تے ایک یہودی آپس بیٹھے نے مشورہ کر رہے ہیں اے اج دے نہیں دشمن اے ازلا تو تھوڑے دشمن نے لیکن ہمیشہ تو مسلمان حکمرانہ نے یہودیاں نو اپنا یار بنایا انہاں دی وجہ تو اپنے ملک دے اندر بادامنی پیدا کی تھی
انگریز آندا یہودی نو مسلماناں تے غالب میں کیویں آ سکنا؟ ادو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن، ہے غالب سن. ہن تعداد دے لحاظ نہ مسلمان زیادہ نے، ہے مغلوب نے. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر. قرآن چھڈیا تائیں تے تیرے ملک دی مہنگائی ختم نہیں ہوندی. قرآن چھڈیا ہی تائیں تے قتل و غارت بد امنی ہے. قرآن چھڈ دیتا ہے پاکستان دے اندر اسی سارے نے قرآن پڑھتے ہی نہیں. آج جدوں دی فیس بک آ گئی ہے، دن رات ساری نوجوان جنریشن جیڑی ہے نا وہ فیس بک تے ہی لگی ہے. قرآن ایڈا ہے شیطانی چرخا، قرآن پڑھنا بھول گئے. پوری رات سارے نوجوان اس فیس بک تے گزار جاندے نے. صبح فجر دی نماز تو پہلو سو جاندے نے، کوئی نماز نہیں پڑھتا. سویرے فجر دی نماز چ کون ہوندے نے؟ اب بیچارے بزرگ جنہاں نوں رات نیندر نہیں آتی. نوجوان تے الا ماشاء اللہ ہی. اس موبائل نے ساری نوجوان نسل دا جنازہ کر چھڑیا. قرآن بہت کم لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں سوال کراں کیڑا بندہ ہے جڑا ایک مہینے قرآن ختم کردا ہے؟ کوئی الا ماشاء اللہ. اور قرآن پڑھتے نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا، وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے. بلکہ منو ایک حدیث اور یاد آئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا ہے، دوجا بندہ نفلاں چ منگدا ہے. وہ نفلاں چ منگدا ہے، دعا کردا ہے. ایک تیجا بندہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، وہ منگدا نہیں. جیڑا دعا کردا ہے وہ منگ رہا ہے، انہوں ملنا ہے. جیڑا نفلاں چ منگدا پیا انہوں پھر ملنا ہے. لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں، وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے. آقا فرماندے نے، اللہ آندے نے تو قرآن پڑھی جا، تینوں بغیر منگن تو میں عطا کری جاواں گا. میرے پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی میرا ایک چھوٹا پائی ہے، وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے، انہوں ذرا بلا کے سمجھاؤ میرے نال او بھی مزدوری کرے، میرے نال کام کرن نہیں جاندا. وہ گھر قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے، صبح نماز تو بعد قرآن پڑھے، سارا دن میرے نال کام کرے، میں کلے ہی کام کرنا. تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہوئے اللہ والیا تیرا چھوٹا پائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے. اس قرآن دیاں اپنیاں برکتاں نے. قرآن پڑھیا کرو. اللہ پاک نے آسمان تو اس قرآن نو اتارے ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لے ہے. کنیاں کتاباں نازل کی دیاں. میں تفسیر کبیر حضرت امام رازی رحمہ اللہ دی پڑھ رہا سا. صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہوں نے ایک روایت آندی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کی تیاں. آقا فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل کی تیاں نے. اللہ پاک نے آسمان تو 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اتارے. تورات نبی موسیٰ تے، زبور نبی داود تے، اگے انجیل نبی عیسیٰ تے، قرآن ساڈے محبوب تے. علامہ ابن عربی رحمہ اللہ لکھ دینے اللہ نے سارے صحیفیاں تے کتاباں دا علم کٹھا کر کے اپنے قرآن چ جمع کر دیتا ہے. جس طرح اللہ نے سارے نبیاں دیا خوبیاں اپنے محبوب چ جمع نہیں فرمائیاں، اس طرح قرآن پوری کائنات دیا کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن چ جمع کر دیتے. 70,000 علوم اللہ نے قرآن چ جمع کیتے نے. 10,000 صحابہ قرآن دے قاری تے حافظ سن. 1,34,000 صحابہ نے نبی کو قرآن پڑھے ہے.
ذرا غور کرو، آپ نے پڑھایا کتنے ہوئے؟ مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی آپ نے پڑھایا۔ پہلے میں بات کر لا پھر میں اگے چلنا۔ ہوں یہودی کہہ رہے ہیں تو انہاں دے غالب نہیں آ سکتا، انگریز نو آندا کیوں؟ وہ قرآن تھلے رکھ کے نا مازل تو اتنے اپنا پیر مارتا۔ توہین یہودیاں کیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، کردے نے نا۔ یہ جلوس کر لیں جی قرآن دی توہین ہو گئی فرانس دے اندر، فلانے ملک دے اندر، پاکستان جتے توہین نہیں نہ ہوندی، نہیں ہوندی۔ آج جدو بندہ مر جاندہ ہے وہ دے اتنے چادر جڑی پاندے نے وہ کی ہے؟ ایت الکرسی شرمگاہ تے کل پیراں تے، یہ توہین نہیں؟ بولیے یہ دے تو وڈی توہین کیڑی ہے؟ اور بھائی دنیا دی کسے کتاب چے عمل ملتا ہے؟ کسے صحابی نے، تابی نے، تبا تابی نے عمل کیتا؟ کئی ساڈے اہل حدیث نے انہاں بھی کام شروع کر دیتا، ویکھو ویکھی۔ میں اگلے دن ایک جنازہ پڑھان گیا، انہاں بھی چادر پائی سی، میں کہے تو پائی جی وہ ساڈے رشتہ دار سنا دینا ہاں پانی ہے۔ کسے صحابی نے آمینہ دے لال تے چادر پئی ہے، یمنی چادر ہے، داری دار، سفید سادہ، کوئی آیت الکرسی کوئی کل نہیں۔ میں ایک بات کہنا کہ نبی دے پاک وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں آئی تو اس وجود تے پانا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی؟ بولیے توہین ہے۔ انگریز آندا یہودی نو مسلماناں تے میں غالب آ جاواں گا، کس طرح بھئی؟ میں قرآن دے نسخے جلا دیاں گا۔ کنے کو مسلمان نے میں انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو کٹھے کر کے قرآن نو اگ لا دیا؟ کیوں بھی کرنا لتی قرآن؟ ہاں میں اگ لا دیا۔ انہیں قرآن دے نسخے جلا دیتے نے تے بڑا راضی ہے، میں قرآن جلا دیتا ہے، گھراں چوں مسیتاں چوں نسخے کٹھے کر کے انہیں اگ لا دیتی ہے۔ صبح دا ٹائم ہے، عمر 9 سال ہے، ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے، اکھاں تو نبی نے مسجد دے سین چ کھلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردہ ہے۔ انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی گزردا ہے تو ویندا ہے یہ بندے دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں، اکھاں تو محروم ہے تے ایک قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ انگریز نو جا کے آندا ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا۔ آندا ہے کیوں؟ فرمایا قرآن دے نسخے تے جلا لویں گا، انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا؟ میرے بھائی یہ قرآن ہے دیاں حفاظتاں دا ذمہ کنے لیا؟ تورات دا ذمہ نہیں لیا، انجیل زبور دا نہیں، کسے صحیفے دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اور حیرانگی دی گل ہے کسے کتاب تے صحیفے نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا۔ اگر اپنی کلام آکھیا تے رب کائنات نے قرآن پاک نو آکھیا ہے۔ اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا تے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد آئے امیاں دے وچوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، حدیث بخاری دی حرزا للامیین، نگہبان بن کے آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر اب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا، انہیں دنیا کے 100 عظیم ایک کتاب لکھی، عظیم انسان، وہ دے فرنٹ ٹائٹل تے انہیں نا لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا نا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے ہی اپنے حضرت عیسیٰ دا لکھنا سی؟
انہیں بڑا جواب دیتا گو کمال کر چھڑی انہیں کہا بھئی میں دنیا دے اندر نہ 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 کہ دے 20 دنیا چ ایک کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد نہیں بنایا بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا سبحان اللہ آپ پھر آئے کنہ چو ڈانگریاں چو رہزنا چو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے میں بول دوں مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا رو جاندیاں پھلیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں آیا آپ نے کی پڑھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب تو مراد قرآن ہے تو حکمت تو مراد نبی دی ازل تو لگ کے ہون تک دو ہی کتاباں نے ایک قرآن تے ایک وہ بولو کی ہویا جی ایک قرآن تے ایک کتاباں دو نے تے کلمے دے جز بھی بولیا جی نا کہ پرچانہ ہو جائے کلمے دے جز بھی دو نے ہستیاں بھی دو نے بستیاں بھی دو نے تے اسی دو چو پیدا ہویا نا ایک ماں تے ایک باپ جو تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں ہونے تھے کتاب اور حکمت تو مراد ذرا غور کرو کتاب الرؤیا صحیح بخاری ہے تے نبی علیہ السلام کو ایک عرابی آیا توجہ ہے نا سارے آن کے نا نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے پہندے بھی کہے نو خواب آیا کوئی ایک عرابی اگے آندا جی منو خواب آیا جو رات میں آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ویکھیے او دے اندر نورانیت بڑی ہے ادھر توجہ او دے چنا دو قطرے گر رہے نے ایک گھی ہے ایک شہد ہے تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاہتا ہے گھی تے شاید مینوں مل جائے تے محبوب جی ایک رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا اس خواب دی تعبیر دسیا جی کی ہن کول ہی نا حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے آندھنے محبوب جی اجازت ہوئے تو میں دس دیا انہیں اتھو ایک بھی نس نکل دی ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا مولوی بولتا پر ابو بکر اپنی مرضی نہ بول دے نہیں محبوب جی اجازت ہوئے میں دس دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جن نے میرے پیغمبر دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں بلکہ میرے پیغمبر دی زندگی جو فتوہ چلے ہے تے میرے ابو بکر دا چلے ہے وہ جڑی ماں عورت آئی آن کے آن یہ محبوب جی منو ہے مسئلہ دسے آجے آقا فرماندے نے بی بی کل آئی آج نہیں پھر آئی سونیا پھر تسی نہ ہو وہ فرمایا میں نہ ہوں سدھی ابو بکر دے دروازے تے چلی جائیں آج او ابو بکر کہہ رہے نے سونیا اجازت ہوئے میں دس دیاں دوسری گل لے وے اللہ نے ابو بکر نو خواباں دی تعبیر دا علم جیڑا ہے وافر مقدار چی عطا کر چھڑے ہے آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو اے دی تعبیر دس لے فرمایا جو جڑی آسمان تے بدلی ہے نا بڑی چمکیلی ہے اے تو جدے نورانی اے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ڈگدا پیا اے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑے لوگ تھلے جمع نے نا ہر ایک چاہتا گھی تے شاید مینوں مل جائے تھوڑی امت ہے
جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا یہ تو مراد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس رہی ہے فرمایا ابو بکر غلطی کر گیا ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی تے مولوی کو نہیں ہو سکتی وہ بولتے نہیں کیوں ہو سکتی دنیا دے اندر اگر غلطی تو مبرہ منزہ ذات ہے صرف نبی دی ذات ہے جبریل وحی لے کے آقا دے قلب اندر تے ہوندا ہے ابو بکر دے دل تے نہیں آندا اس واسطے ابو بکر کو غلطی سرزد ہو سکتی ہن ایتھے حدیث ختم ہو گئی جڑی عربی متن ہے نا جڑا مدارس چ پڑھایا جاندا اودی گل کر رہے ہیں تھلے حاشیے دے اندر نا اسے حدیث دے حاشیے چ علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام نے انہوں نے تھلے حاشیے چ لکھیا ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا وہ غلطی یہ سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کتاب تو مراد قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث نبی نے قرآن پڑھایا ہے پڑھنے والے نے پڑھیا ہے بڑی بڑی دور تو آگے پڑھیا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تو نے سارے نو قرآن دے لڑ لائے اچھی کہہ دو آمین جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں ساڈی دعوت کی ہے پیغام کی ہے اعلان کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے قرآن پڑھاؤ اپنے بچیانو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ بھی مقام دیتا ہے آخرت چ بھی مقام دے گا آج تو بچے نو قرآن پڑھا کے جائیں گا تیرے جان تو بعد بچہ صدقہ جاریہ تیرے واسطے بن جائے گا یہ دنیا چ قرآن پڑھے گا اللہ تینو قبر دے اندر سکون عطا کرے گا منو یاد آئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ اکھاں تو نبینے سن باپ نے نبینہ سمجھ کے نا انہاں نو داخل کرا دیتا تو چلو میرا پتر معذور ہے دو چار صورتاں یاد کرے گا تے کتے کو جماعت کرا ان باپ دی جانے بلا نے قرآن دا حافظ مسلم بخاری ابو داؤد سارے ہی حافظ بن جانے اگوں پھر شگرد کون سید داؤد غزنوی رحمت اللہ شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دنیا تو حافظ عبد المنان دے باپ فوت ہوئے خواب چ باپ ملے ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے کاری دے حافظ ہی بنا چھڑدا کتنی بڑی بات مینوں بڑی شاید شیخ ربانی صاحب نے بھی یاد جدوں حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے نا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے انہوں نے جنازے تے بات کہی کہ حافظ عبداللہ دنیا ہی دو بڑے وڈے صدقہ جاریہ چھڑ کے ٹور چلے تبلیغ تے تو کیتی ہے جڑی کیتی ہے
وہ مول ہی کوئی نہیں. لیکن 2 صدقہ جاریہ کہڑے؟ ایک چوک چ مسجد بنا چلے، قیامت تک قرآن حدیث دی آواز گونجتی رہے گی، تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے. تو دوجا 2 بچے حافظ قرآن بنا چلے ہیں، دین دے عالم بنا، یہ تیرے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ. اس واسطے خدا را اپنے بچیاں نو دین دے عالم قرآن دے قاری بنائیے اور حدیث سنیے. جدو بچہ زمین تے بیٹھ کے آندا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یاد ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ تیرا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کیڑا کو ہے؟ جنہ کو ساڈے مرکز دا تے زمین دا لینٹر ہے ایڈا نہیں، کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے. یہ خلا کیڑا ہے؟ 500 سال لگتے ہیں اتوں پہلے اسمان تے پہنچن دے. پھر اگو پہلے اسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا ہے، پہلے اسمان تو دوجے اسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے. ایڈا وڈا جڈا خلا ہے، ایڈا جنت چ ایک درجہ ہے. ادھروں پتر قرآن پڑھی جا رہا ہے، باپ دے درجے بلند ہوندے جا رہے. ایک دن آندا ہے، اے حدیث دے الفاظ، اللہ میری کیڑی نیکی ہے جنت چ میرے درجے ودتے ہی جا رہے ہیں. فرمایا تیرا پتر قرآن دا قاری ہے نا، دین دا عالم ہے، وہ دنیا جی قرآن پڑھدا ہے، تیرے واسطے دعا کردا ہے، جنت چ تیرے درجے بلند کر رہے ہیں. اور تفسیر کبیر سے امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان جو گزر رہے ہیں، یہ کیا قبر چو آگے شعلے مار رہے ہیں. اللہ انہیں بیچارے نے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ جب پھر واپس آؤ گے پھر دساں گے. واپسی آئے وہ قبر دی نار گلزار بن گئی. امام راضی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. فرمایا یہ نہیں دسنا میری قبر نو نار کیوں بنایا، گناہ نہیں دسنا، میں گلزار کیوں بنایا یہ دسنا. یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی، یہ بچے نے بسم اللہ پڑھی، میں وہ بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. کاموں کی والو اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو جب بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر کتنا بڑا جائے. بولو اس واسطے قیامت نو اللہ نے پوچھنا ہے، اے بچیاں دے متعلق پوچھا جانا ہے. جنہاں نو چاہ والے کھوکھیاں دے تے ورک شاپاں نے نہیں تو ہی چھڈ آوندے چلو ایتھے کام سیکھ. انہیں قیامت نو تیرا گریبان ہونا ہے تے بچے دا ہاتھ ہونا. یاد رکھیا جی، انہاں نو ضائع مت کیجیے. انہاں چی الحمدللہ بھی برمان پیدا ہوندے نے. انہاں بچیاں دے وچوں ہی حافظ محمد گوندل بھی پیدا ہوندے نے. انہاں بچیاں جو ہی اسماعیل سلفی پیدا ہون گے. میرے بھائیو یہ بچے قیمتی اثاثہ نے، انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجئے قرآن دی وجہ تو. آخری بات سن لو، حدیث واقعہ سن لو، میں پھر اگے وہ حافظ آباد بھی پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ اج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ اللہ قبول فرمائے. صحیح بخاری دا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالیٰ آندے نے عمر میری 6 سال ہے تے میرا دل کردہ ہی میں نبی دی نماز تہجد ویکھا، پر آقا تہجد اپنے گھر پڑھ دے سن، میرا ندا نہیں لگتا. آندے نے ویندیاں ویندیاں نا میری ایک سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی. یہ خالہ کیوں سن پتہ جی؟ انہاں دی بہن سی اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار دی بیوی سی. جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے، پھر اس بیوہ بھابی نے نکاح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق دا کیتا ہے، جدے وچوں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر ابو بکر دنیا تو گئے، اسے ہی اسماء دا نکاح حضرت علی نے خود کیتا ہے. یحییٰ بن علی اور اصغر بن علی 2 بیٹے پیدا ہوئے اسی ہی اسماء چ. اس اسماء دی ایک بہن ہے، او دا نکاح حضرت عباس نہ ہویا نبی دے چاچے نہ. ایک بہن دا نکاح حضرت حمزہ امیر حمزہ نہ ہویا. ایک بہن دا نکاح حضرت امیر معاویہ نہ ہویا. ہن حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے ہم زلف، حضرت ابو بکر دے ہم زلف،
حضرت جعفر تیار دے ہم ظلم، حضرت عباس دے ہم ظلم، امیر حمزہ دے ہم ظلم تے آمینہ دے لال دے بھی ہم ظلم. انہاں دی ستیلی بہن سی نا حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہیے. ہن حضرت عباس آدھے نے میری عمر 6 سال. میں کیا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں ضرور دسیا. آدھے نے ایک دن واری آ ہی گئی. میں آ گیا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے وضو کیتا ہے، لوٹے چ پانی پایا، مسواک کیتی ہے، وضو کیتا ہے تے 2 نفل نیت لے. تے آندے نے میں سونا کتوں دی؟ میں اکھاں کھول کھول کے ویندا رہا کہ عام رکوع سجود آپ دا ویندا رہا. 2 نفل پڑے، لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، لوٹے چ پانی پایا، اسی روٹین دے اندر مسواک کیتی، وضو کیتا، آپ نے 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی آپ دے کھبے پاسے آن کے کھلو جانا وا. وضو کر کے میرے پیغمبر نے مینوں کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کھڑیا کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل آپ دے نال کھلو کے پڑھے، سورہ بقرہ پڑھی، پھر اگے جا کے نساء بھی پڑھی. یہ کوئی رکعت پڑھی. آگوں رمضان آ گیا نا، کاری نے پہلی رات تراویاں جو کرنی ہیں لمیاں، بابیاں نے کہنا بھی کاری تیرا کی پروگرام ہے؟ یہ تو بھائی لمی تراوی کرن ہی نہیں دیں. ساڈے پنڈ نا ایک بابا برکت ہوں فوت ہو گیا. پہلی رات کاری صاحب نے نا کوئی 2 پارے پڑھے تے اگلے دن انہیں کہہ لا بھی کاری یہی لنگوٹا کر کے پڑھ ہمارا کنا کو کھلارنا تو اج. اتنے صحابہ ویکھو شوق نہ قرآن سنتے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے زندگی چینا مزہ نہیں آیا. آپ پھر روٹین چ لیٹ گئے تو وہ جڑا لوٹا پانی والا ہی نا بار بار بھرنا پیندا، میں وہ لوٹا پانی دا بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیتا. آپ تیجی دفعہ اٹھے نا تے آپ نے لوٹا پھڑیا تو پانی دا بھریا. میمونہ تو بھرے؟ اللہ رسول نہیں، وہ بچے نے بھریا ہوئے گا. بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا جی. لوٹا ہی یہ تو شک ہی نکلتی ہے. بچے خدمت کرتے انہوں واسطے دعا کرنی چاہیے. بولتے نہیں وہ نہ بچیاں واسطے دعا کریا کرو. اگر کوئی باپ ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، دعا کرے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. عرشاں والے آ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے. پھر قرآن دی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ایویں دی کر دے سن، کوئی صحابی نہیں کرتا. 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے نے. 12 سال دی عمر. حضرت عمر بن خطاب نے انہوں نے اپنا مشیر خاص بنایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم تیراں تلواراں دے خالد بن ولید دے جسم تے، اور موت آئی تے بستر تے آئی. اٹھے کہنے لگے عمر ہے کی کیتا یار، چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے، ادھروں کو اٹھیا ادھروں. حضرت عمر کہنے لگے بھی ایک باری سارے کٹھے ہو مسجد نبوی چ، جنہیں جنہیں اعتراض کرنا کر لے. سارے نو کٹھا کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حضرت عمر نے سورت فرمایا بھی یہ تفسیر بیان کرو کی ہے، بیان کرو. سارے نے بیان کی تھی. آخر کیا عبداللہ تو بیان کر. ہن 12 سال دا لڑکا کی کہہ رہا ہے؟ سب تو وڈی ہے سورت دی تفسیر ہے، سورت میرے محمد دی موت دا سنیہا لے کے آئی. ہوں جڑے گلا کرتے سن حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کہنے لگے جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے عمر جی، لیکن ساڈی ایک شرط ہے، اس مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے، او دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے. یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا، یہ چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے. یہ کنے عزت دیتی ہے؟ بولو دے صحیح. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. حضرت عمر بن سلمہ 7 سال دی عمر اس بچے دی، 7 سال دی. قاری صاحب قافلہ آن کے مسلمان ہویا. اے حنفی بھائی کہندے نے کوئی بچہ مسلے تے نہیں کھلو سکدا. کیوں جی؟ ساڈی فقہ دا فیصلہ ہے. میں کہا نبی پاک دا ایک صحابی 7 سال دا. آپ نے قافلے والے نے پوچھا قرآن آندا جے؟ یہ بچہ آگے ہو کے نہ آندا ہے اللہ رسول مینوں آندا ہے سورۃ القضاء وقضاء وقضاء فلاں. فرمایا تو کیویں یاد کیتا ہے بھائی؟ آندا جی وہ قافلے لنگدے نے نا ساڈے گھر تو انہاں نوں ٹھہرانے ہیں، انہاں دی خدمت کرنے، وہ قرآن پڑھدے ہیں، میں سن کے ہی یاد کر لیا.
فرمایا اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے، یہ سارے تیرے مقتدی نے چٹیاں داڑیاں والے۔ اس بچے نو مسلے دا امام کنے بنایا؟ او قرآن نے، اچھی بولو کنے بنایا؟ قرآن نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس نو عظمت کنے دیتی ہے؟ قرآن نے 12 سال دی عمر چ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان قریب ہے، مراکز نہ تعاون کریا کرو جتھے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، جس طرح مرکز ربانی ہے یہ نہ تعاون کرو۔ رمضان آ رہا ہے، اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات انہاں بچیاں دے صرف کرو جنہاں کل نو دین دے عالم بننا ہے، قرآن دے قاری بننا ہے۔ سب تو بہترین اس دور پر فتن دور چ مصرف دا سب تو بہترین جگہ ہے وہ ادارے نے۔ اور پھر اگلی گل سنو، یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، انہاں تے تسی پیسہ خرچ کر دیو، پوری زندگی قرآن پڑھن گے تھانوں برابر دا ثواب ملے گا۔ نالے بھی گل جی، اس واسطے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات یہ اداریاں نہ تعاون کیجئے، اتاریاں دے نال۔ ہن جامعہ اسلامیہ جتھے میں پڑھیا اتھے اج تک وہ محلے دے گھراں چوں کھانا ہوندا ہے۔ جس سال اسی سا نا اسی مطالبہ کیتا شیخ فروز صاحب جی برچی اتنے مدرسے چ رکھو، اتنے کھانا پکے، برچی بھی آ گیا، سارا کو محلے والے سارے کٹھے ہو گئے نا مدرسے چ آ گئے، کہنے لگے جی جدوں دا یہ مدرسہ قائم ہے اسی روٹی بھیجنے ہاں، جے ماڑی بھیجنے تو دسو، ساڈی ہانڈی گھر چ پک دی، سب تو پہلے ہی طالب علم دا کھانا پا کے رکھنے، تو لہٰذا ایسا یہ کام نہیں کرن دینا۔ ہن اس مدرسے جو کنے کنے شیوخ فارغ ہوئے، جتھے جتھے گئے وہ محلے والیاں نو برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے۔ وہ آندے نے ساڈے رزقاں چ کدی کمی آئی نہیں، اہی طالب علماں نو کھانا دینے۔ اس واسطے انہاں دے کھانے دا انتظام اہتمام کریا کرو اور تعاون کریا کرو۔ حضرت ربانی صاحب میرے بڑے ہی محسن، میرے مربی، میرے روحانی باپ بھی نے، میرے بڑے بھائی بھی نے، میرے بڑے رشتے نے انہاں دے نال۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد شاد رکھے۔ وآخر دعوانا